لكل حول من الأحوال مقتحمی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت دارم حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بالغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے میں غلام مصطفیٰ ہوں بس یہ میری پہچان ہے میں غلام
مصطفیٰ ہو بس یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے اپنا کون ہے الطاف، حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ دی خاطر، جو کہ سارے سبدہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء ساند الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء بلکہ ختم الانبیاء، شب اسرا دے دولا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ مؤمنہ، آواز مٹھی کر یار، کاملہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ دے بابا جان خدا دی خدائی دا لاڈلا بادشاہ، تہاڈے اور میرے لجپال تے کریم آقا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خلاق کائنات سانو سابنو نفس شیطان شر شیطان تو کامل پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال حق سچ بیان کرن دی اور سانو سابنو سن سنا کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے، شبان المعظم دا بابرکت مہینہ الحمدللہ ساڑھے اندر جان گزی ہے۔ ان ایام دے حوالے دے نال اللہ دے پاک قرآن دے وچوں ایک آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے، چند کلمات اللہ تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید دے اندر ارشاد فرما رہا، یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے رسول، اللہ اپنے محبوب نو اپنے حبیب نو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے رسول تسی پہنچا دیو انہاں لوگاں دی طرف جو تہاڈے رب نے تہاڈے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ دا جو پیغام تہاڈے تیکر پہنچیا، اے میرے رسول تسی اس پیغام نو اگے بلغ ما انزل الیک من ربک، انہاں لوگاں وچ اس دی تبلیغ کر دیو، بیان کر دیو۔ تہاڈا کام ہے اس پیغام نو لوگاں تیکر پہنچا دینا، کوئی مننے یا نہ مننے یہ اللہ دی بارگاہ وچ فیصلے ہون گے۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تسی ایسا نہ کیتا، جو پیغام تواڈے تیکر تواڈے رب دا آیا تسی او نہ پہنچایا لوگاں تیکر، فما بلغت رسالہ، فرمایا تو تسی اپنی رسالت دا حق ادا نہیں کیتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب تیرا محافظ تیرا خدا ہے۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں حکم فرمایا کہ جو اللہ تواڈے اوپر قرآن نازل فرما رہا ہے، فرمایا ہے او جو پیغام آیا تہاڈے تک پہنچیا، تہاڈے سینہ منورہ دے اوپر جو قرآنی آیات دا نزول ہوندا رہا، جو بھی پیغام آندا ہے اے محبوب تسی انہاں لوگاں تیکر اس دا بیان کر دے جاؤ، یہ تہاڈی تبلیغ دا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر تسی ایسا نہ کیتا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اللہ فرمایا اگر تسی ایسا نہ کیتا، فرمایا فما بلغت رسالہ، تسی رسالت دا اپنے رسول ہون دا حق ادا نہیں کیتا۔ لیکن الحمدللہ اللہ دے پیارے محبوب ساڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ دا پیغام سی کما حقہ امت مسلمہ تکر اپنی تمام امت نو حضور نے پہنچایا، پیغام آیا۔ آج بھی او رسول اللہ دا پیغام قرآنی شکل دے اندر امت مسلمہ دے اندر موجود ہے۔ اور اللہ فرمائے اے محبوب تہاڈا رب تہاڈا محافظ ہے، واللہ یعصمک من الناس، تہاڈا اللہ تہاڈا محافظ ہے۔ تسی اس پیغام نو لوگاں تیکر پہنچانا ہے۔ تو دوستان گرامی اس آیہ کریمہ دے اندر منصب نبوت، شان تبلیغ اور حفاظت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے یعنی جو اہم نازک مضامین نے انہوں دا ذکر خیر ہے۔ اور یہ بات واضح ہے جتنا بڑا کوئی مبلغ ہوئے گا اتنا ہی اس نو خطرہ ہوئے گا، اتنا ہی لوگ اس دے دشمن ہون گے۔ شرط یہ ہے کہ مبلغ صحیح تبلیغ کرن والا ہوئے، رمضان المبارک چاہ کے طارق جمیل دی طرح ٹی ویاں تے پیغام نہ پہنچاوے، کوئی بندے دا پتر ہوئے، تبلیغ دا حق ادا کرے۔ تو دوستان گرامی جیڑا مبلغ قرآن اور حدیث دا پیغام دین والا ہوئے گا اس دی اتنی ہی مخالفت ہوئے گی، اتنا ہی زیادہ اس نو خطرہ ہوئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے دی حفاظت فرماندا ہے جڑا اللہ دے قرآن دا اور اللہ دے پیارے محبوب دا فرمان جو ہے وہ لوگاں تیکر پہنچا دیندا ہے۔ باقی موت حیات یہ رب دے ہاتھ دے اندر ہے، لیکن دیکھو رسول اللہ نے
اپنی رسالت دا حق ادا کیتا۔ آقا کریم نے نہیں دیکھا مکے دے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوندے سن، اپنیاں چودراواں تے مان کرن والے، اپنیاں ذاتاں تے برادریاں تے مان کرن والے۔ میرے نبی نے کسے ال ویکھیا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اسی نہ تواڈیاں چودراواں ویکھنیاں نے، نہ تواڈیاں برادریاں تے ذاتاں ویکھنیاں نے، اسی یہ دیکھنا ہے رب دا پیغام کی آ رہا ہے۔ چاہے پھر ابو جہل جیسے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدترین کافر، دین دے دشمن حضور دے سکے کیوں نہیں سن، دشمن ہو گئے، اسلام دے بھی دشمن بنے، قرآن دے بھی دشمن بنے، رسول اللہ دی ذات دے بھی دشمن بنے۔ آقا کریم نے نہیں پرواہ کیتی، میرے آقا نے جو اللہ دا پیغام ہے سی حضور نے پہنچا دیتا۔ وہ بڑے بڑے چودھری چودراواں تے مان کرنے والے مر کے مٹی ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں قیامت تک رسول اللہ دا نام حضور دے غلام لیندے رہن گے۔ آقا دے نام نو اللہ نے ہمیشہ واسطے جو ہے زندہ اور لوگاں دے وچ واضح فرما دیتا، لوگوں جنہیں دین اسلام دا کام کیتا اور میرے محبوب نے میرا پیغام لوگاں تیکر جو حق سی او پہنچا دیتا، دیکھو میں اپنے محبوب نو کس طرح عزتاں اور عظمتاں عطا فرمائیاں، اور امام الانبیاء دا لقب عطا فرما دیتا۔ نبیاں دے بھی سردار اور امام ساڑھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، امتی وہی ہے جیڑا اپنے آقا دی گل نو من کے اس نو تسلیم کرے اور اس دے اوپر عمل کرے، پھر ممبر رسول تے بیٹھن والا امتی ہوئے، عالم ہے یا واعظ ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، کچھ بھی ہے، ممبر تے بیٹھ کے لوگاں نو واز کردا ہے، درس و تدریس کردا ہے، لوگاں دے اندر بیانات کردا ہے، تو اس دا بھی حق یہی بندا ہے کہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے مطابق پیغام جو حق ہے وہ لوگاں تیکر پہنچا دے وے، پھر اس دی بھی تبلیغ دا جو صحیح حق ہے تاں ہی ادا ہونا ہے۔ نیرا خوشامت تے نہ روے، اے نہ دیکھے جتھے پیسے بہتے مل رہے نے چلو واہ واہ کام میں، جتھے لوگ ٹھیک نے خوشامتی ملا نہ بنے، کوشش یہی کرے کہ جتھے دین اسلام دی تبلیغ صحیح ہو رہی ہے اتھے لوگاں تیکر اس پیغام نو پہنچاندا رہے، کوئی مننے یا نہ مننے، اے نہ آکھے کہ لوگ ہی کی آکھن گے، لوگ پتہ نہیں اس گل نو چنگا ہی سمجھن گے یا نہیں، میں اگر کیتی یہ گل میری چھٹی نہ ہو جائے، کوئی اس طرح دا مسئلہ نہ ہو جائے، میرے لوگ خلاف نہ ہو جان۔ اے فرمایا تبلیغ دا حق ادا نہیں ہوئے گا، اے بس انہیں پھر اپنا جو ہے کھان پینے دا کام ہی سیدھا رکھے ہے، ورنہ تبلیغ مبلغ وہی صحیح ہے جیڑا اللہ دے قرآن اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق لوگاں تیکر پیغام پہنچا دیندا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات دے اوپر رسول اللہ دی عظمت نو، آپ دی رسالت شان بیان فرمائی، لیکن 3 چیزاں دی حفاظت دا اعلان رب العالمین نے خود فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزاں دا اعلان فرمایا، انہوں دی حفاظت دا فرمایا واللہ متم نورہ، وہ اپنے دین نو مکمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام دی حفاظت دی ذمہ داری خود اٹھائی، جتنا مرضی کوئی دین دے مخالف ہو جائے، اختلاف کرے، جتنا بڑا دشمن ہو جائے، دین اسلام دا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اس دی حفاظت دی ذمہ داری اپنے کول اٹھائی، رب نے اس دا اعلان کر دیتا۔ دوسری چیز ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، دوسری چیز دا محافظ اللہ ہے، فرمایا قرآن میری کتاب ہے، اس نو میں نازل فرمایا، اس دی حفاظت بھی میں رب خود کراں گا۔ اسلام دی حفاظت بھی رب سونا خود اٹھا رہا ہے، اور قرآن دی حفاظت دا اعلان بھی اللہ فرما رہے کہ قرآن دا محافظ بھی میں ہاں، اسلام دا محافظ بھی میں ہاں۔ اور واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے محبوب تیری ذات دی جو حفاظت ہے وہ بھی میں رب دے ذمہ ہے۔
تین چیزاں دی حفاظت دا اعلان اللہ دے قرآن فرما دیتا۔ پہلا اسلام، دوسرے نمبر تے قرآن، تیسرے نمبر تے رسول اللہ دی ذات گرامی۔ انہاں تیناں چیزاں دی حفاظت رب سونا خود اپنے ذمہ لے رہا ہے۔ اسلام دے بہت بڑے دشمن پیدا ہوئے، مر کے مٹی ہو گئے، چلے گئے، کسے دا نام لین والا کوئی نہیں۔ اسلام اج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ قرآن دے بہت بڑے دشمن پیدا ہوئے، تاریخ بغداد دا مطالعہ کرو، ہلاکو قرآن دا دشمن اتنا بڑا ظالم انہیں اعلان کیتا، وقت دا فرعون گزریا، انہیں آکھیا قرآنی اوراق جتھے بھی ملدے نے انہوں نے لائے آؤ، سپارے دی شکل اندر، کاغذ دی شکل اندر، کسے حالت وچ، گھراں وچ، دکاناں، مسجداں، بازاراں، کدرے بھی قرآن لکھیا مل جائے او میرے کول لائے آؤ۔ انہیں قرآن پاک دے تمام اوراق جمع کیتے، سپارے قرآن پاک مکمل سن، جس ورقیاں دے اوپر قرآن لکھیا انہیں قرآن دا ڈھیر لگوا کے نعوذ باللہ من ذالک قرآن نو جلا دیتا۔ جس وقت اس قرآن دے دشمن نے یجوج مجوج دی طرح اپنی فوج نو لوگاں دے گھراں تی کر، دکاناں جویں اج کل کرونا دا کر کے، ڈرامہ یہ کرونا تے نہیں ایندا کر کے جناب والا گھراں دے وچ مسجداں ہن بند ہو جان گیاں، رمضان المبارک آ گیا خیر نال، کرونا اپنے عروج تے ہے، تو ہر گھر دے اندر، دکاناں دے اندر، ہر جگہ تے ماسک تو بغیر نہیں ہونا۔ اللہ دی پناہ، یہ پتہ نہیں کی ہونا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ دکاناں وچ پابندی ہے، ماسک تو بغیر نہیں آ سکتا، پتہ کسے مقام تے بھی بندہ نہیں جا سکتا، ماسک لازمی ہے۔ ماسک نے کیڑا کرونا نو ڈک لینا ہے، جنہیں مرنا ہے انہیں تے مرنا ہے، یہ یاد رکھنا، زندگی موت اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ ہن جویں لگی پھر دی حکومت دے نمائندے جگہ جگہ تے جناب جا کے لوگوں نو پریشان کر رہے ہیں، ظاہر غریب مردہ ہے، مر رہے ہیں غریب بیچارے، روٹی نہیں لبدی، ایک ٹائم ہے تو دوسرے ٹائم نہیں، سانو کرونا ہی لے کے بہ گیا، 2 سال ہو گئے، کرونا ہی نہیں پہ جان چھڑدا، سب تماشا ہے میرے دوستو، دیکھ دے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر فرمائے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، کوئی اسلامی حکمران آوے تاکہ قرآن و حدیث دا پیغام دے، تے پھر ایک کرونا شرونا جیسیاں بیماریاں آپ ہی دور ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہلاکو نے اپنی فوج نو بھیجا یجوج مجوج دی طرح لوگاں دے کول، جو قرآن دا نسخہ کتھے بھی ملدا ہے لے کے جمع کرو۔ انہیں لیا کے سارے جتنے اوراق سن قرآن پاک دے، سپارے سن، جس صورت دے اندر جس شکل دے وچ لکھیا ملیا، انہوں نے اندے دربار اندر جس جگہ تے انہیں کیا جمع کیتا گیا، قرآن جلا دیتا گیا، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک نو جلایا، لوگاں نو زخمی کیتا گیا جڑے قرآن دے محافظ سن۔ اج تے اسلام دے خلاف گل ہوئے کردہ ہی کوئی نہیں، لوگ کہندے نے بھی کسے نو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے، سب ٹھیک ہے۔ اے منافق بندے دی نشانی جنہاں دا سب ٹھیک ہے چلن دیو، انج نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اسلام دے خلاف گل کرے اودے کول پوچھو کیوں کیتی ہے، کوئی وجہ دس بھی تیری اتنی ہمت کیوں پیدا، تیرے اندر اس طرح ہمت کیویں ہوئی بھی تو قرآن نے اسلام دے خلاف بکواسات کر رہی ہے، رسول اللہ دی ذات دے بارے کوئی بے ادبی گستاخی کرے، علماء بولن تے پھر بندے آندے نے کوئی گل نہیں جی، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے، کسے نو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اے منافقاں دی نشانی ہے، کسے نو کچھ نہیں کہنا۔ حالانکہ قرآن فرماندے صحیح نو صحیح آکھو، غلط نو غلط کہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو انہیں سارے قرآنی اوراق جمع کرا کے جلا دیتے۔ قرآن پاک جتنا ہے سی، لوگ جڑے محافظ سن قرآن دے نال پیار کرنے والے، کچھ حافظ قرآن بھی سن، کوئی عالم دین دے نال پیار کرنے والے، انہاں آواز اٹھائی بھئی اللہ دا قرآن ہے، تیری کی جرات ہے قرآن جلا رہے ہیں؟ وہ بادشاہ سی وقت دا، حکومت بھی ہے سی، اقتدار بھی ہے سی، لوگ بھی ہے سن، ڈنڈا بھی چلدا سی، پیسہ سارا کچھ انہیں کل، شہرت ہے سی۔ انہیں لوگاں دے اوپر ظلم و تشدد شروع کیتا، مارنا شروع کر دیتا، لوگ زخمی ہو گئے، کئی حافظ قرآن زخمی ہوئے، کئی عالم دین شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، لوگاں نال ظلم و تشدد دا سلسلہ جاری رہا۔ قرآن پاک سارے جمع کرا کے اس نے اپنے علاقے وچوں جلا دیتے، اور کہنے لگا بھی اس دی جڑی راکھ ہے، سوا ہے،
انہوں دریا دجلہ دے کنارے جا کے دریا دجلہ دے وچ بہا دیتا جائے۔ اس نے سوا نو بھی بہا دیتا، قرآن پاک بھی جلا دیتے، لیکن جنہ لوگاں دے اوپر ظلم و تشدد ہویا سی، حافظاں نو ماریا سی، کٹیا سی، ظلم کیتا سی، لوگ بے ہوشی دے عالم دے اندر نے کئی لوگ شہید ہو گئے۔ انہاں دے وچوں ایک چھوٹا جہا 6 یا 8 سال دی عمر ملدی ہے کتاباں اندر، 6 یا 8 سال دی عمر دا ایک زخمہ دے نال چکنا چور ایک چھوٹا جہا بچہ حافظ قرآن کھڑا ہو گیا۔ وہ جدو کھڑا ہویا انہیں ہاتھ بن کے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے قرآن انہیں کاغذاں تے لکھے قرآن جلا دیتے۔ انہیں پوچھے بچہ کی پہ پڑھدا ہے؟ انہاں دسیا جڑا قرآن تو جلوا دیتا ہے بچہ وہی قرآن پہ پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، جس وقت بچے نے قرآن پڑھیا بڑے درد دے نال قرآن پڑھیا، زخمہ دے نال بچہ جو ہے چکنا چور ہویا ہے، اس دی حالت خستہ ہے، لیکن بچہ اٹھ کے اللہ دا قرآن تلاوت کر دے۔ 6 یا 8 سال دا حافظ قرآن کھڑا ہویا، انہیں قرآن پاک جدو زبانی پڑھیا کیا ظالم ہلاکو کاغذاں تو قرآن مٹا دیتے، 10 مسلمانہ دے سینیاں دے وچوں قرآن کی میں مٹاویں گا؟ تو کی آکھیا قرآن جڑا اوراق کی شکل دے اندر ملے او میں جلا دیتا ختم ہو گیا؟ فرمایا نا، قیامت آ سکتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ نے اس قرآن دا ذمہ خود اٹھایا ہے، رب نے اس دی محافظت دا اعلان کیتا ہے۔ فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے، اللہ دا قرآن نہیں مٹ سکتا۔ آج ساڑھے سینیاں دے اندر رب دا قرآن موجود ہے، اس حافظ قرآن نے اللہ دا قرآن سنایا، ہلاکو جناب پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ انہیں کرنا کی سی اور ظلم کیتا، لیکن بچے دا اقرار اے سی کی سی، انہیں آکھیا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک۔ پیر سید کفایت اللہ شاہ کافی جیل دے وچ بیٹھ کے ایک کلام لکھیا ہے، اپنی زبانی پڑھیا نہیں، لکھ کے گئے نے۔ اونا ظالمہ نے انگریز دی حکومت سی، سید زادے نو سولی لٹکا دیتا ہے، آپ ایک کلام لکھ کے گئے نے، لوگوں میں اعلان کر گئے نے، لوگوں اپنی جان دے کے جا رہے ہیں اپنے نانے دے دین واسطے اور آپ دی عزت دے ناموس واسطے کلام لکھ کے چلے ہوا۔ اون دا آخری شعر میں پڑھ رہے ہوا کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے۔ بابا جی خادم حسین رضوی استاد محترم شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ ساری زندگی لوگاں نو اے پیغام دیتا، لوگوں کو گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، اللہ دے قرآن نو اس ظالم بادشاہ نے جلایا، لیکن اللہ نے دی حفاظت دا اعلان کیتا ہے۔ قرآن آج بھی موجود، الحمدللہ اپنی اصلی حالت دے وچ قرآن موجود ہے۔ پچھے کتاباں دا مطالعہ کرو، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتاباں، انہاں دا حافظ تو انہوں کوئی نہیں ملے گا، چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں نہیں، انہاں دا حافظ کوئی نہیں، لیکن قرآن سبحان اللہ
لفظ بلفظ کروڑاں دی تعداد وچ ارباں دی تعداد وچ حافظ قرآن پاکستان وچ نظر آوندے نے۔ میرے نبی دے غلاموں اتنے حافظ قرآن نے جنہاں قرآن کو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے۔ ہن میرے کریم نبی دے غلاموں اے اللہ کیونکہ قرآن دی حفاظت دا اعلان کیتا ہے، اللہ فرمایا میں اپنے قرآن دی بھی حفاظت کراں گا، اسلام دی بھی حفاظت کراں گا۔ اور تیسری بات جڑی ہے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب تیری ذات دی حفاظت بھی میں کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی ذات دی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ ہن میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ نے کیسے رسول اللہ دی ذات دی حفاظت فرمائی؟ جیڑا بھی کوئی بے ادب بن کے آیا، گستاخ رسول بن کے آیا، میرے آقا نے کافراں نو تبلیغ کیتی ہے، رسالت دا حق ادا کیتا، آقا کریم علیہ السلام نے اللہ دا پیغام پہنچایا، انہاں منیا یا نہ منیا، میرے نبی نو پریشان کیتا، طرح طرح دیاں تکلیفاں پہنچائیاں۔ میرے آقا مکے تو مدینے چلے گئے، ہجرت کر گئے نے، آقا نے اپنا جو پیغام سی حق والا وہ لوگاں تیکر پہنچان دے رہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو ابو لہب جیسا بدترین کافر یہی آکھے تبت یادہ کا محمد، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب میرے آقا نو آکھے میرے نبی دی گستاخی کرے، آقا دی جنابے والا شان دے وچ بے ادبی کرے، ویکھ جڑے لوگی آندن کسے نو کچھ نہ کو، او قرآن دے مخالف گل کر دے ہو۔ قرآن دے اندر اللہ نے ابو لہب دا رد کیتا ہے۔ اللہ فرمایا تو میرے حبیب نو آکھنا ہے کہ تبت یادہ کا محمد، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ فرمایا تبت یادہ ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو آنے میرے محمد دا ایک ہاتھ ٹوٹے، میں رب ہو کے تیرا رد پیا کرنا وا، نالے قرآن دی آیت نازل پیا کرنا وا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو میرے سونے محمد دی شان وچ گستاخی پیا کرنا ہے۔ انہیں ایک ہاتھ آکھیا ہے، میرے رب نے دوواں ہاتھاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرمایا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ ایک اور گستاخ آیا، انہیں جناب والا آقا دی شان وچ گستاخی کردا ہے، میرا رب فرماندا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، اے تے ہے ہی حرام دا، اے تے ہے ہی حرام دا۔ قرآن اٹھاؤ اعلیٰ حضرت دا ترجمہ سورت قلم 29واں سپارہ میں دکھانا۔ اللہ فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، اے حلال دا ہو ہی نہیں سکدا جیڑا میرے محبوب دی شان وچ گستاخی کرے۔ ادھر ابو لہب اگر میرے نبی دی شان وچ گستاخی کرے، اللہ فرماندا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ انہاں نے جناب والا دن بدن آقا دی شان وچ گستاخیاں کیتیاں، میرے نبی نو طرح طرح دیاں پریشانیاں دیندے رہے۔ ام جمیل ابو لہب دی بیوی ہے، میرے نبی دے غلاموں روزانہ جا کے کانٹے جمع کر دیے، کنڈے لے کے آندی ہے، آقا دے راستے تے بچھا دیندی ہے، میرے نبی دے جہ قدم مبارک نے زخمی ہو جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے بیبیاں بھی حضور دی مخالفت بھی کردیاں نے، کافراں دیاں عورتاں، اور کافر خود بھی آقا دی شان وچ گستاخیاں کر دینے۔ لیکن دیکھو دن بدن جی میں وقت گزردا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی ابو بکر آیا ہے صدیق اکبر بن گیا ہے، کوئی حضرت عمر آیا ہے عمر بن خطاب فاروق اعظم بن گیا ہے، کوئی حضرت عثمان آیا ہے ذوالنورین بن گیا ہے، کوئی حضرت علی آیا ہے حیدر کرار بن گیا ہے، کوئی حضرت بلال تے سلمان تے صہیب، سعد بن ابی وقاص تے حضرت معاویہ جیسے غلام پہ بن دینے۔ دن بدن کافر جناب میٹنگ بیٹھا دینے، اپنا پروپوگنڈا رسول اللہ دی شان دے بارے کر دینے، انہاں دی ہر میٹنگ ناکام جا رہی ہے، ہر پروپوگنڈا جناب انہاں دا ناکام جا رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب نو اور عزت عطا فرما رہا ہے۔ آخر کار میرے نبی دے غلاموں ابو
جہل نے ایک میٹنگ بٹھائی ہے، آندا ہے او ایک معاملہ کریے، لگدا ہے جڑا اے محمد بن عبداللہ ہے رشتہ دار سی رسول اللہ دے، میرے کریم نبی دے غلاموں، آندا ہے محمد بن عبداللہ دن بدن ساڑیاں سازشاں ناکام ہو رہی نے۔ آج بھی کچھ لوگ بڑا پروپوگنڈا کر دینے، اگر کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی امام حق دی بات کرے، آندے نے یار اندروں گل چلاؤ تے مولوی دی چھٹی کراؤ۔ میرے نبی دے غلاموں یاد رکھنا، مخالف بھی شروع تو آ رہے نے، موافق بھی شروع تو آ رہے نے، جنہوں رب اس طرح دے وے کون انہوں کچھ کہہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب دی شان دے وچ ابو جہل تے ابو لہب دے جناب بڑے بدترین کافر مکے دے چودھری اپنے آپ نو کہندے نے، آندے نے ساڈی ورگی برادری کسے دے نہیں، اسی بڑے وڈے چودھریاں، زمیناں ساڈے کول، فیکٹریاں، پراپرٹیاں، جائیداداں، اے سارا کچھ ساڈے کول ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن ابو جہل آخر مجبور ہو کے آیا، آندا ہے اے محمد بن عبداللہ، آ تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہاں، مہربانی کر تو بھی اپنا وقت ٹھیک گزار، سانو بھی صحیح وقت گزارن دے۔ جڑے 360 خود خدا نے، اسی جنہ دی جنہ بتاں دی پوجا کرنے ہاں، مہربانی کر انہاں نو کچھ نہ کیا کر، انہاں نو کچھ نہ کیا کر، تو اپنے خدا نو منی جا، اسی اپنے دی عبادت پہ کرنے ہاں، اسی تینوں کچھ نہیں آکھ دے، تو سانو کچھ نہ کہے۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے آقا کریم فرمایا، میں نو تے اپنے رب دا پیغام ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول تیرا کم میں انہاں لوگاں تکر تبلیغ کرنا، اگر تسی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ایسا نہ کیتا، تسی رسالہ دا حق کی ادا نہیں کیتا، اے میرے حبیب جی جتنے بڑے کافر آ جان، جتنے بڑے دین دے دشمن آ جان، انہاں نو کہہ دے واللہ یعصمک من الناس، میرا رب میرا محافظ ہے، مینوں تہاڈے کسے چیز دی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے کافراں دا منہ توڑ جواب دیتا ہے، فرمایا جو میرے رب دا جو پیغام ہوئے گا میں تے وہی پہنچاواں گا۔ ہن ابو جہل نے میٹنگ بٹھائی ہے، بڑے وڈے وڈے جڑے چودھری سن انہاں نو بلا لیا ہے، آندے ماڑے بندے دی کون گل سندا ہے، ہن بھی چودھراواں نو سلام ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، صرف چودھری نو سلام کرنا ایک کافراں دا کم جے، ہر کسے نو سلام کرنا جڑا مسلمان ہے کافراں دی گل نہیں کردا، جڑا حضور دا کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہے، ہر غریب امیر نو سلام کرنا اے سنت مصطفیٰ۔ چودھریاں نو صرف سلام نہیں کرنا، جندے کول دولت بڑی ہوئے انہوں نہیں سلام، انہوں بھی کرو، ماڑے نو بھی عزت دیو، تگڑے نو بھی عزت دیو۔ میرے نبی دے غلاموں سنو، آقا کریم علیہ السلام دا غلام اے تے نہیں نہ ویکھدا، رانا صاحب راجپوت صاحب آ گئے نے سلام علیکم، چیمہ تے چٹھا تے چودھری آ گئے سلام، اگر کوئی کمی آ گئے تو انہوں کوئی آکھے جا تیرا کیا کہ نا میرے نبی دے غلام ایک نظر نال مالے نو دیکھیا کر، دل نہ دکھایا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، گل مختصر کرا، اللہ دے پیارے حبیب دی محبوب دی شان دی مخالفت کردے ہویا ابو جہل نے ایک میٹنگ بٹھائی ہے، آندہ ہے جناب یمن شہر دے اندر، یمن ملک دے اندر ساڈا منن والا ہے، ساڈا برادری دا بھرا ہے، ساڈا او جناب لگدا لیندا ہے، بہت بڑا حکیم ہے، انہوں بلا لینے، او آوے لگدا ہے اجڑا محمد بن عبداللہ ہے، اے جادو کردہ ہے، اندہ علاج کروانے ہاں۔ میرے نبی دے غلاموں، ابو جہل نے پیغام پہنچایا، یمن وچ رہن والے نو دا نام حبیب یمنی ہے، حکیم حکمت دا کام کردہ ہے، لوگاں نو اگر جادو ہے کوئی مسئلہ ہے دور کردہ ہے، علاج کردہ ہے، لوگاں نو شفا مل جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل نے اپنے بندے بھیجے، جاؤ جا کے حبیب یمنی نو لے کے آؤ، او حکیم آ کے اندہ علاج کرے گا۔ میرے نبی دے غلاموں بڑے بڑے آئے نے، آخرکار حکیم حبیب یمنی بھی آ گیا ہے، انہوں نے آکھیا جناب فلاں رات فلاں ادو کی لیٹنگ دا انتظام تے نہیں سی، اسی
جی فلاں جبل بوقیس دی پہاڑی بہت بڑی پہاڑی ہے، اندے اوپر بیٹھ کے میٹنگ کیتی آندے نے بلا لو لوگاں نو، محمد بن عبداللہ نو بھی بلاؤ اس جبل بوقیس دے اندر جتھے آج سعودی شہزادیاں نے اپنی عمارت بنا لئیے، میرے نبی دے غلاموں اتھے رسول اللہ نو بھی بلایا گیا۔ ایک کافر بڑے چودھری بیٹھے ہوئے نے، ابو لہب، ابو جال، عتبہ، شیبہ، اے سارے ظالم بیٹھے ہوئے نے، دین دے دشمن بیٹھے ہوئے نے۔ انہاں نے پیغام بھیجا جاؤ رسول اللہ نو بلا کے آؤ۔ میرے آقا کریم تیکر پیغام پہنچا، رات دا وقت ہے، میرے نبی اے نہیں ویکھیا کہ مینوں کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے، آقا نو تو اے سی کہ اللہ دا پیغام لوگاں تیکر پہنچانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ میرے نبی آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے آئے، اس پہاڑی تے آئے نے۔ اور ابو جہل نے پہلے اعلان کیتا ہے اپنی پوری کیبنٹ نو آندا ہے خبردار محمد بن عبداللہ جدوں آن گے کوئی کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرے گا، سارے اپنی اپنی تھان تے بیٹھے رہا جے، جو مرضی ہوئے کچھ بھی نہیں، کوئی عزت نہیں دینی، کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا۔ میرے کریم نبی دے غلاموں انہیں سارے نو کہہ دیتا ہے، حبیب یمنی نو بھی آکھدا ہے کھڑا نہیں ہونا، بیٹھے رہنا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں جدوں میرے سونے نبی آئے نے، آقا کریم علیہ السلام آئے نے، حضور آ کے پہاڑی دے قریب لوگاں دا جمع غفیر ہے، بیٹھے ہوئے نے، کافر سارے اسے انتظار چنے، اج محمد بن عبداللہ نو شکست ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا تشریف لائے آئے نے، آقا جدوں آئے نے، سب تو پہلا شخص جنہیں کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے او ابو جہل آپ کھڑا ہو گیا ہے، میرے نبی نو ویکھ دے ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل نو ویکھ کے ابو لہب کھڑا ہو گیا، عتبہ تے شیبہ کھڑے ہو گئے، حبیب یمنی کھڑا ہو گیا ہے۔ حبیب یمنی نالے ویکھی جاندا ہے، مینوں آندا سی کھڑا نہیں ہونا، آپ سب تو پہلے کھڑا ہو گیا ہے۔ اوے وجہ کی سی؟ میرے کریم نبی دے غلاموں کتاباں دا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں اللہ دا یار آ رہا ہے، رب فرمایا کافراں نے میٹنگ کیتی ہوئی ہے، اے پروپوگنڈا تیار کر کے بیٹھے نے، میرا حبیب جاوے گا سی کھڑے نہیں ہوواں گے۔ اور ابو جہل تے ابو لہب تیری کی جرات ہے اللہ دے سامنے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنے نورانی ملائکہ بھیج دیتے نے، جدوں میرا محبوب کافراں دی کچہری وچ جاوے، ابو جہل دے کن کول پکڑ کے کھڑا کر دینا ہے۔ اللہ دے نورانی فرشتیاں نے سارے کافراں دے کناں تو پکڑ کے کھڑا کیتا ہے، میرے آقا دی زیارت کری جا رہے نے، ودھوہا چہرہ ویکھی جا رہے نے۔ ایک کیسا ودھوہا چہرہ ہے؟ آدم چشتیاں دے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، آندے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، اوے ادھی راتی دن چڑھ آوے، جدوں رخ تو پردہ ہٹاوے، تے بجلی ڈردی چمک نہ مارے، کدے بے ادبی نہ ہو جاوے، تے جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے، ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، تے جدوں کھولے ول زلفاں دے، راہی راہ بھل جاوے۔ توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ، جیندی چال نہ چلی جاوے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، جس وقت ویکھا ہے کہ حبیب یمنی نے آقا کریم آ گئے نے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، سارے کھڑے ہو کے آقا دا استقبال کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا دے سامنے بیٹھا ہے، آ کے بیٹھ گیا، آندے جی میں علاج کراں گا، تسی جادوگارو میں نو پتہ چلے آئے، لیکن میں ویکھنا چاہنا وا کنج دے جادوگارو۔ میرے آقا فرمایا نا نا،
میں کوئی جادوگر نہیں ہوں بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تے سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، میں تے اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ہن میرے کریم نبی دے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں قرآن دی آیت سنا کے اپنا پیغام حبیب یمنی تکر پہنچایا، حضور فرمایا میں تے یمن والیاں دا بھی نبی تے رسول بن کے آیا، میں تے جناب مکے والیاں دا، مدینے والیاں دا، جتھے کوئی رہندا ہے، آقا فرمایا میں تے ساریاں دا رسول بن کے آیا ہوں، صرف رسول ہی نہیں بن کے آیا، میں امام الانبیاء بن کے آیا ہوں، ارے میں تے رسولاں دا بھی سردار بن کے آیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، آپ نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو، مل کے پڑھ لو، سب سے اولا ہو، سب سے بالا ہو، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولہ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، سب سے اولا ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، سب سے اولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب یمنی نے میرے آقا نو ویکھیا، آندا ہے تسی جادوگر ہو، میں جادوؤں دا علاج کرنا وا، لوگاں دے جادو نکالنا۔ میرے حضور نے قرآن دی آیت پڑھ کے جواب دیتا، آقا کریم نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں، آندا چلو ازما لینے ہاں، جڑا جادوگر ہوندا ہے نا، اللہ اکبر، اس دا اثر زمین تے ہوندا ہے، آسماناں تے جادو دا اثر نہیں ہو سکدا۔ میرے کریم نبی دے غلامو، ادھر حبیب یمنی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا، آندا ہے جے تسی واقعی آندے ہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ دا رسول بن کے آیا، پھر انج کرو، اے جڑا 14ویں رات دا چن آسماناں تے پیا چمکدا ہے، انو اشارہ کرو، انو اشارہ کرو، اے ٹوٹ کے زمین تے آ جائے۔ ہن بہت بڑے فصاحت و بلاغت دے علمبردار جڑے جناب عربی زبان بھی جانتے ہیں، سارا کچھ اتھے بیٹھے ہوئے نے، ایک دوجے دے منہ وال ویکھدے نے، لیکن میرے آقا نے اوندی روب ڈالے آئے، حضور آئے نے تے سب نو کھڑا ہونا پہ آئے تے ایک دوجے وال ویکھدے رہ گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت نے اتھے بھی یہ ترجمہ کیتا ہے، آپ فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ شاہ عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ شاہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ساریاں دے منہ گنگ ہو گئے نے، کوئی بول ہی نہیں سکیا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونیا کوئی جان منہ میں زبان نہیں
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہن میرے نبی دے غلامو اب حبیب یمنی آکھدا جے واقعی اللہ دے سچے رسول ہو انج کرو کہ اس چن نو اشارہ کرو اے دو ٹوٹے ہو کے زمین تے آ جائے۔ میرے کریم نبی دے غلامو حضرت امام الانبیاء تیرے تے میرے لجپال آقا نے اپنی ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں دی اس انگلی دے نال اشارہ کیتا ہے۔ گل تسی سنیے سنو میرے نبی دے غلامو، میرے آقا اشارہ کر دینے آسمانہ تو چن ٹوٹے ہو کے زمین تے آ گیا ہے، آقا دے قدمہ میں آ گیا ہے۔ ارے حبیب یمنی من گیا ہے، آندہ سونیا بڑا اپنی حکمت علاج تے ناسی، لیکن سونیا تسی واقعی اللہ دے سچے رسول ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہندے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاک۔ اللہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے ملا دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہائے 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 میرے نبی دے غلامو، انہیں اور بھی دو گلاں آگے ہے سن، لیکن انشاءاللہ پھر کسی ٹائم اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، میں لمبیاں باتاں نے سناواں گا، وقت ہو گیا ہے۔ میرے نبی دی محافظت دا اعلان اللہ فرمایا سی، واللہ یعصمک من الناس، محبوبہ تیرا کام میں تبلیغ کر دینا، حق بات پہنچا دینا، تیری حفاظت بھی میں کراں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اے پیارے حبیب اللہ دے جو تیرے تے قرآن نازل فرمایا اس دی حفاظت بھی میں رب دے ذمہ ہے، اور پہلی چیز کی ہے واللہ متم نورہ، فرمایا دین اسلام دی حفاظت بھی میں رب دے ذمہ ہے۔ انہاں تیناں چیزاں دی حفاظت دا محافظت دا اعلان اللہ خود کیتا، اور اللہ نے انہاں دی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ آج جناب قرآن بھی موجود ہے، اسلام بھی موجود ہے، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ساڑھے آقا بھی اج موجود نے۔ حضور دا صدقہ تے کائنات ہے نا، حضور بھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالی حضور دا صدقہ غلطی کو تے معاف فرمائے، جو کچھ بیان ہویا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا